بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستان کے نئے سفیر امیر خرم راٹھور نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں موجود پاکستانیوں کا ڈیٹا جمع کرنے کی تجویز ہے۔ اس حوالے سے رجسٹریشن مہم چلانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ مملکت میں پاکستان کے نئے سفیر نے چارج سنبھالنے کے بعد جدہ قونصلیٹ میں پہلی مرتبہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو اور کمیونٹی کے اجتماع سے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ مملکت میں پاکستانیوں کو اقامے، حروب اور دیگر جو مسائل درپیش ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ مملکت کے کس علاقے میں کتنے پاکستانی اور کن ملازمتوں پر ہیں اس بارے میں ہمیں معلومات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیٹا جمع کرنے میں کمیونٹی کا تعاون درکار ہے۔ ڈاکٹرز، انجینئرز اور دیگر گروپ اس سلسلے میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستانی اداروں اور سعودی حکومت سے بھی مدد لینے کا سوچا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان سے ہر روز یا ہر ماہ کتنے پاکستانی ورکرز سعودی عرب آئے، مملکت میں کہاں پر ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، ان کا قانونی سٹیٹس کیا ہے۔ مزید کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہر سطح پر بہترین تعلقات ہیں، تاہم اقتصادی تعلقات بڑھانے پر زیادہ فوکس ہے۔ اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سپریم کوارڈینیشن کونسل قائم کی گئی تھی۔ اس کے سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی 3 بنیادی پلرز ہیں۔ زیادہ فوکس اقتصادی تعلقات پر ہے۔ کرونا وبا کے باعث کچھ ڈرا بیک ہوا ہے، تاہم اب دوبارہ سے کام شروع کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ کونسل کا مقصد دونوں ممالک کے دو طرفہ تعاون کو بہتر اور ہموار کرنا ہے تاکہ سرمایہ کاری کے معاہدے طے پائے جائیں۔ اس کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے پاکستان میں ریفائنری منصوبے کا اعلان کیا تھا، وہ اب بھی برقرار ہے۔ اس میگا پروجیکٹ پر دوبارہ مذاکرات ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریفائنری کہاں اور کس سکیل پر لگے گی، اس بات پر ابھی تک متفق ہونا باقی ہے۔ مختلف تجاویز ہیں، زیر غور ہیں، جو تفصیل انشاءاللہ بہت جلد سامنے لائی جائے گی۔ یاد رہے کہ فروری 2019 میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے دوران سعودی عرب کی جانب سے $20 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے، جن میں ریفائنری لگانے کا معاہدہ بھی شامل تھا۔ سعودی عرب کی جیلوں میں موجود پاکستانی قیدیوں کی منتقلی کے معاہدے پر جلد عمل درآمد شروع ہوگا۔ اس وقت مملکت کی جیلوں میں 2100 پاکستانی موجود ہیں۔ معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایشو یہ تھا کہ جن قیدیوں کو منتقل کیا جانا ہے یا معافی دی گئی ہے، ان میں منشیات کے کیسز میں ملوث افراد شامل ہوں گے یا نہیں۔ اب یہ معاملہ حل ہو گیا ہے۔ معاہدے کے تحت پاکستانی قیدی اپنی باقی سزا پاکستان میں کاٹ سکیں گے۔ سعودی کابینہ نے پاکستان کے ساتھ قیدیوں کی منتقلی کے معاہدے کی منظوری دی تھی، جس کے بعد سعودی وزارت داخلہ کے حالیہ دورہ پاکستان میں معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ سفیر پاکستان نے اپنی ترجیحات بتاتے ہوئے یہ کہا، کوشش ہے کہ کوئی بڑا کام کر کے جاؤں۔ ہر سفیر کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ بہتر کام کرے تاکہ مقیم پاکستانی اسے اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی بساط کے مطابق کام کروں گا۔ ترجیح ہے کہ کمیونٹی کے فائدے کے لیے کام کیا جائے۔ میرے نزدیک یہ صرف نوکری نہیں، خدمت خلق ہے۔ اس کا اجرا مجھے کہیں اور کسی شکل میں ملے گا۔ جدہ میں کونسلیٹ کی نئی عمارت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر چیز کو دیکھ کر چلنا ہے۔ نئی عمارت تعمیر ہوگی، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔